نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ یہ نفس کا قید ہے کہ لذت اور سہولت کا طالب ہے. یہ نفس کا قید ہے، یعنی نفس کا یہ ایک جال ہے، اور اس جال میں یہ نفس انسان کو پھنساتا ہے. کس جال میں پھنساتا ہے؟ لذت یعنی مزہ اور سہولت آسانی. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ نفس اس میں پھنساتا ہے، اور شیطان بھی اس طرف مشغول رکھ کر توجہ بحق سے غافل رکھنا چاہتا ہے. اب انسان کے دو دشمن ہیں، ایک اس کا نفس دشمن ہے، ایک شیطان دشمن ہے. ایک دشمن اندر ہے، ایک دشمن باہر ہے. نفس اندر کا دشمن ہے، شیطان باہر کا دشمن ہے، اور دونوں کا کام کیا ہے کہ توجہ بحق جو ہے نا اللہ کی طرف توجہ. کیونکہ انسان جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے تو نیکی جب ہی کرتا ہے جب توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور اگر اللہ سے توجہ ہٹ جائے تو غافل ہو جاتا ہے. اور غافل ہونے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ لذت ہے، وہ شہوت ہے، وہ سہولت ہے. یہ چیزیں غافل کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو نفس بھی ان چیزوں میں مشغول کرتا ہے، اور شیطان بھی اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لذات کا تو طالب بنے، شہوات کا طالب تو بنے، آسانیوں کا طالب تو بنے، لیکن اپنے مولا کا طالب نہ بنے. کیونکہ اگر اپنے مولا کا طالب یہ بنے گا نا تو نفس پر بار آئے گا، بوجھ آئے گا، نفس کی خواہشات پامال ہوں گی. اور نفس کیا چاہتا ہے؟ آزادی. وہ قید سے بھاگتا ہے. اب یہ 5 وقت کی جو نماز ہے تو یہ بوقت قید فرض کی گئی ہے، وقت کی قید کے ساتھ. حالانکہ یہ بھی تھا بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، جب چاہے پڑھ لو. تو یہ وقت کی قید اس لیے ہے کہ تاکہ نفس کو پابند کیا جائے، مقید کیا جائے، وقت کے ساتھ پابند کیا جائے. ورنہ تو نماز تھی نا کسی وقت بھی پڑھ لیتے. 5 نمازیں چاہے رات میں پڑھتے، دن میں پڑھتے، جب چاہے پڑھ لیتے، لیکن 5 پڑھ لیتے. تو وقت کے ساتھ مقید کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو پابند کیا جائے، اس کو پابند یعنی کہتے ہیں نا ڈسپلن کا عادی بنایا جائے، نظم و ضبط کا عادی بنایا جائے، تاکہ یہ کاموں کو وقت پہ انجام دینے والا بن جائے. اور نفس اس چیز سے بھاگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دکان پہ گاہک ہے، دکان پر بیٹھا ہے، کہتا ہاں ابھی تو اذان ہوئی ہے نا، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے. ٹالتے ٹالتے جماعت بھی چلی جاتی ہے، رکعتیں نکل گئی، جماعت نکل گئی، نماز کا بالکل مشکوک وقت آ گیا، یا نماز قضا ہوگی. اب کس لیے؟ کہ بس وقت کو ٹال رہا ہے، سستی، کاہلی. تو اس نفس کی نگرانی جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہر کام میں انسان اس کا جائزہ لے کہ یہ کام اپنے نفس کی لذت کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب بہت سے کام میں آدمی کو لگتا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس میں نفس کی لذت شامل ہوتی ہے. آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے، اب نصیحت ایسے انداز میں کرتا ہے کہ جس میں اسے رسوا کرنا مقصود ہوتا ہے. نصیحت مقصود نہیں ہوتی، رسوا کرنا ہوتا ہے، اور اس کو رسوا کرنے میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے.
لیکن اس کا عنوان یہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو اسے نصیحت کر رہے ہیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں بھی نماز پڑھو، لیکن نماز کی نصیحت ایسے انداز میں کر رہے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی نماز نہیں پڑھتا، یا لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ بے نمازی ہے، تاکہ دوسرے کو نیچا دکھایا جائے۔ اب اس میں کیا ہے؟ نفس کی لذت ہے۔ اسی طرح سے بولنے میں جب آدمی گفتگو کرتا ہے تو سب سے زیادہ آمیزش جو ہوتی ہے، ملاوٹ جو ہوتی ہے نفس کی، انسان کی گفتگو میں ہوتی ہے، کہ باتوں کا غازی بننا چاہتا ہے نا، باتوں کا غازی، کہ باتیں کر کر کے دوسروں پہ غالب آنا چاہتا ہے، بڑائی، اپنا غلبہ، اپنی دھاک بٹھانا، ایسی باتیں کرنا کہ بس میری عزت ہو، میرا احترام ہو، اپنے کارناموں کو بیان کرنا۔ کس لیے؟ کہ نفس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، نفس کی لذت کے لیے۔ اس لیے اس کا طریقہ یہی ہے، اس نفس کی چال سے بچنے کا یا اس کے قید سے بچنے کا، کہ اندر ہی اندر آدمی اپنا جائزہ لے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نفس کی لذت کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نماز جنازہ آئی، کسی نے کہا کہ حضرت نماز جنازہ پڑھ لیجئے۔ کہا کہ بہت اچھا، میں آتا ہوں، لیکن نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے۔ وہ لوگوں نے کہا حضرت کیا وجہ ہوئی؟ کہا کہ میرے نفس نے یہ کہا کہ اگر آج تو ان کی نماز نہیں پڑھے گا، کل تیری نماز کون پڑھے گا؟ تو میں اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا تھا کہ ادھر نماز جنازہ ہو گئی۔ تو کبھی نفس اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اس طرح کے اندر سے وساوس کو پیدا کر دیتا ہے کہ ارے بھئی اگر ہم فلاں کی دعوت میں نہیں گئے تو ہماری دعوت میں کون آئے گا؟ اگر ہم فلاں کی مزاج کرسی کے لیے نہیں گئے، کل ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہم نے کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کی تو ہمارے ہمیں کون کرے گا؟ اب وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، وہ نفس کے لیے ہو جاتا ہے، وہ مخلوق کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جائزہ یہ لینا چاہیے کہ اس کام میں نفس کی لذت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، خاص کر بولنے میں۔ اگر آدمی بولنے میں صرف یہ جائزہ لے لے تو بہت سی غیبت، بہت سی بے احتیاطی اس کی زندگی سے ختم ہو جائے، کیونکہ زبان سے جو نکلا ہوا قول ہے نا، یہ لکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا میں نسیم منسیہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لکھا جا رہا ہے، اور کل اس کا حساب بھی دینا ہے۔ ایک ایک قول جو ہے یہ تولا جائے گا، اس کا وزن ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو کل کو یہ تو سوچے کہ اللہ کو جواب بھی تو دینا ہے، یہ نہیں کہ نفس کی لذت میں مزے میں بولتا چلا جا رہا ہوں، کسی کی عزت کا خیال نہیں، کسی کے احترام کا خیال نہیں، کسی کی آبرو کا خیال نہیں۔ تو اس لیے زبان کی جو احتیاط ہے یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ جو لذت ہے وہ زبان سے ہے۔ اسی طرح دیکھنے کی لذت ہے، یہ تو بولنے کی لذت ہے نا، دیکھنے کی لذت ہے کہ بھئی کہاں دیکھنا چاہیے، کہاں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس دیکھنے سے اللہ راضی ہوگا یا اس دیکھنے سے میرا نفس راضی ہوگا؟ کون راضی ہوگا؟ تو یہ دیکھنے کی بھی ایک لذت ہے۔ اور آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی ہے، جس کو چاہے گھور لیا، جس کو چاہے تک لیا، اس بات کا احساس ہی نہیں کہ یہ جو دیکھنے کی جو لذت ہے یا بولنے کی جو لذت ہے یا سننے کی جو لذت ہے یا کسی سے میل ملاقات کی جو لذت ہے، اس کی جو بربادی کا اثر وہ دل پر آتا ہے، دل برباد ہوتا ہے، دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے کہ دیکھا تو ادھر تھا لیکن بربادی یہاں آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ انسان کی جو نظر ہے یہ شیطان کے 2 تیروں میں سے تیر ہے، زہر آلود تیر ہے یہ، کہ یہ دیکھ تو سامنے رہا ہے لیکن یہ تیر جو گھائل کر رہے ہیں اس کے دل کو گھائل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھتا سامنے ہے، نشانہ اس کا دل ہوتا ہے، یہ گھائل اس کے دل کو کرتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ کس لیے دیکھ رہا ہوں، کہ انسان ہے نا، انسان کے اندر تاثر ہے۔ تو یہ دیکھنا کوئی پتھر نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ لیا کوئی اندر سے تاثر ہی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب مجھے کسی کو دیکھنے سے، کسی سے ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اب اس مرتبے پہ آ گئے کہ فرق نہیں پڑتا۔
تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جہاں پہ پھسلن ہوتی ہے نا ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، احتیاط کی جاتی ہے۔ تو یہ سوچنا کہ جی دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں، دیکھنے سے یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا، پھر نفس جو ہے نا اور لذت کا طالب ہوگا، پھر اور لذت کا طالب ہوگا، اور اس لذت کے پیچھے نہ معلوم کتنی اللہ سے دور کر دے گا، کتنا جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دے گا۔ تو یہ دیکھنا کس لیے ہے؟ ارے بھائی ماں باپ کے چہرے پہ نظر ڈالو، محبت بھری نظر، ہر نظر پہ اللہ حج کا ثواب دے گا، ہر نظر پہ حج کا ثواب ہے۔ بیوی کو محبت سے دیکھنا، بیوی کا شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھنا، اللہ کا دونوں کو مسکرا کے دیکھنا۔ اب کیسا ان کا مسکرانا ہے ان کے شایان شان ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے نا کہ بیوی شوہر کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے، شوہر بیوی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے، اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے، اللہ والوں کو دیکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے دنیا کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، دریا، سمندر، یہ پہاڑ، یہ سبزہ، کیسا اللہ نے بنایا، کیسا سجایا، کس لیے؟ دیکھو اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی معرفت، فاعتبروا یا اولی الابصار، نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے، کیسا سجایا ہے۔ لیکن یہ سب تو دیکھو، لیکن ایسی جگہ کو پر مت دیکھو جہاں پر اللہ نے منع کیا ہے، جہاں کہا یغضوا من ابصارہم، اب یہ دیکھنا ممنوع ہو گیا، اب نظر کو جھکا لو۔ اسی لیے قصد نظر حرام ہے، صاحب نظر معاف ہے، کہ بھولے سے نظر پڑ گئی، انسان ہے نا، فوراً نظر کو نیچے جھکا لے، یہ معاف ہے۔ لیکن نظر تو پڑی تھی بھولے سے، لیکن نظر جما دی، اب اس کو دیکھ کر لذت حاصل کر رہا ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح وسوسہ آیا تھا غیر اختیاری، تو کوئی حرج نہیں ہے، وسوسہ ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ آئے، کتنا ہی برا وسوسہ آئے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، آیا کرے۔ لیکن آیا تھا غیر اختیاری، اسے منہ لگا لیا، اس میں سوچنے لگا، اس میں لذت اور مزہ لینے لگا، اب یہ اختیاری ہو گیا، اب اس پر پکڑ ہے، اس پر سزا ہے، اس پر سوال بھی ہے۔ غیر اختیاری کے بارے میں سوال نہیں ہے کہ تجھے وسوسے زیادہ کیوں آتے تھے، نہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں ہے، جو صحابہ کو بھی آتے تھے، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان وسوسہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تمہیں پریشان کرے، تو اس کا ایک علاج یہ بھی بیان کیا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، کہ ارے میری تو قسمت کھل گئی، صحابہ کو وسوسے آتے تھے، کہاں صحابہ کا درجہ، کہاں میں گنہگار، مجھے بھی وسوسے آنے لگے ہیں۔ بلی کا بھاگ چھینکا ٹوٹا، پہلے نا یہ فریج وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو چھینکے ہوتے تھے، تو چھینکے کے اندر آج بھی گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، اس میں سالن وغیرہ ایسی چیزیں کہ بلی نہ آئے، تو بلی کی قسمت کی چھینکا ہی اوپر سے ٹوٹ گیا، تو کہتے بلی کے بھاگ چھینکا ٹوٹا، تو بھائی میری قسمت کے مجھے بھی وسوسے آنے لگے، مجھے بھی خیال آنے لگے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس غیر اختیاری کو اختیاری نہیں بنانا چاہیے کہ نظر غیر اختیاری پڑ گئی، لیکن اسے اب قصداً دیکھنا شروع کر دیا، اختیاری ہے، اب اس پہ پکڑ ہے، اس پر سوال ہے۔ تو اس لیے بات یہ چل رہی ہے کہ نفس کا قید یہ ہے، یہ نفس کا جال ہے کہ انسان کو لذات کے اندر پھنسا دیتا ہے، شہوات کے اندر پھنسا دیتا ہے۔ اب وہ لذات اور شہوات کے اندر پھنس کر یہ لذت اور شہوت کا طالب تو ہوتا ہے، سہولت کا طالب تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طلب اس کے اندر سے ختم ہوتی جاتی ہے، اللہ کی طلب اندر سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان کو اللہ کا ذکر اختیار کرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے، خلوت میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھئی کس کاموں میں لگا ہے، کل اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اور پھر لذات کے اندر ایک تو ہے نا جائز لذت اور ایک ہے حرام لذت۔ لذتیں بھی دو قسم کی ہیں کہ بیوی کے چہرے کو دیکھنا، اس میں بھی لذت ہے نا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اس میں بھی لذت ہے، اور ایک کسی نامحرم کو دیکھنا اس میں بھی لذت ہے۔ تو ایک لذت حلال ہے، ایک لذت حرام ہے۔
تو اس لیے ان لذات کے اندر جو حرام ہیں اس سے تو فوراً اپنے آپ کو بچائے، اور وہ چیزیں زیادہ نہیں ہوتی، بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں، لیکن اس تھوڑی کو انسان اتنا غالب کر لیتا ہے، کہتا جی بڑا مشکل ہے، کیسے نظر کو روکیں، کیسے نظر کو بچائیں، حالانکہ بہت آسان ہے کہ نظر کا جھکانا کیا مشکل ہے، اللہ کا استحضار لے کر آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے میں نظر کا استعمال غلط کر لوں، کیسے میں اللہ کو ناراض کر دوں، اپنے نفس کو راضی کر لوں، اللہ کو ناراض کر دوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر اختیار کرنا چاہیے۔ آج ذکر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت زندگیوں میں نہیں ہے۔ ارے بھائی چاہے ایک رکوع پڑھو لیکن روزانہ پڑھو، چاہے 10 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھو لیکن روزانہ پڑھو، 10 دفعہ درود پاک پڑھو لیکن روزانہ پڑھو، اسی طرح استغفار ہے، لیکن معمول یومیہ ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو روح ہے نا اسے تقویت ملتی ہے، کہ جسم کو غذا ملتی ہے، جسم قوت پاتا ہے، اور روح کو غذا ملتی ہے تو روح قوت پاتی ہے۔ تو جسم کی قوت کا تو خیال کرتے ہیں، روح کی قوت کا خیال نہیں کرتے۔ جب ہم اپنی روحانیت کو کمزور کر لیتے ہیں، اور وہ کمزور جب ہوتی ہے جب اس کو غذا نہیں ملتی، تو پھر یہ نفسانیت، شہوانیت، یہ لذات، یہ سب غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ کمزور ہے نا۔ اگر جسمانی طور پر آدمی کمزور ہو جائے تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا جی ہاں اس کا امیون سسٹم جو ہے نا کمزور ہو گیا، یعنی اندر کی جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو گئی، تو اس لیے بیماری کا بار بار حملہ ہوتا ہے، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری۔ کس لیے؟ کہ قوت مدافعت کمزور ہو گئی، یعنی کوئی اچھی غذا لینا چھوڑ دی اور خراب غذائیں یہ لے رہا ہے، سگریٹ یہ پیتا ہے، نشہ یہ کرتا ہے، اور ایسی غذائیں استعمال کرتا ہے جو نقصان دینے والی ہے، اس نے اندر کی قوت مدافعت کو توڑ دیا۔ تو اسی طرح سے انسان کی روحانیت ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کی اللہ کے ذکر سے اسے انرجی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے۔ ایک طرف اللہ کا ذکر نہ ہو اور دوسری طرف گناہ ہو تو ظاہر گناہوں کا زہر تو روح کو گھائل کر دے گا نا، اس کو تو کمزور کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے ذکر کی عادت ہونی چاہیے، تنہائی میں، خلوت میں، چاہے 10 منٹ صحیح، لیکن اللہ کے ذکر ہونا چاہیے زندگی کے اندر، اس ذکر کو غلبہ ہونا چاہیے۔ پھر اس ذکر کا فائدہ کیا ہے کہ جب آدمی زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے نا، دل میں بھی دھیان ہوتا ہے، اور یہ دھیان کس وقت کام دیتا ہے؟ یہ دھیان اس وقت کام دیتا ہے جب گناہ کا موقع آ جاتا ہے، تو اندر سے یہاں سے ایک اس کو نوک کیا جاتا ہے، ایک اندر سے آہٹ سی پیدا ہوتی ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ ارے اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد اندر موجود ہے نا، تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ آدمی کسی گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا یہ مددگار ہے۔ دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا ابھی بہت سے لوگوں کی ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے کاموں میں مدد مانگتے ہیں، تو گناہوں سے بچنے میں اللہ کا جو ذکر ہے یہ مددگار ہے۔ اور شہوات اور لذات کو کمزور کرنے کے لیے، اس کی قوت کو پاش پاش کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسری چیز مخالفت نفس ہے، مخالفت نفس، کہ جب نفس تقاضا کرے لذت کا، شہوت کا، اس کی مخالفت کرو۔ وہ تیرا کہنا نہیں مانوں گا، اللہ کا کہنا مانوں گا، تجھے راضی نہیں کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، اس کی مخالفت۔ تو جب دو طریقے سے انسان اپنے نفس پر کام کرتا ہے، ایک طرف غذا بھی اچھی دیتا ہے، دوسری طرف اس کے غلط تقاضوں کو پامال کرتا ہے۔ کہ بھئی ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر کیا کام کرتا ہے؟ ڈاکٹر دو کام کرتا ہے، ایک تو اسے دوا دیتا ہے، تو یہ ذکر کیا ہے؟ بمنزلہ دوا کے ہے، دوا دیتا ہے، اور دوسرے اسے پرہیز بتاتا ہے، بھئی فلاں فلاں چیز نہ کھانا، اگر یہ چیز کھائی تو تمہاری شوگر بڑھ جائے گی، تمہارا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ تو یہ مخالفت نفس ہے نا، یہ پرہیز ہے، یہ پرہیز ہے کہ نفس اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ اب کیا ہے علاج؟ اس کی مخالفت ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات
اتنا سا ایک عزم ارادہ، بہت چھوٹی سی بات ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، بس یہ نفس اسی میں ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تقویت تو ہم دیتے ہیں نا، شے تو ہم پہنچاتے ہیں، قوت تو ہم دیتے ہیں، جس کو چاہا دیکھ لیا، جس کو چاہا گھور لیا، جس کو چاہا تک لیا، ساری ساری رات فیس بک میں برباد کر دی، نہ معلوم کس سے بات کرتے کرتے ساری رات برباد کر دی، ناجائز تعلقات میں۔ یعنی ایک ایسی بربادی کا سما ہے کہ چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں، ایک ناجائز تعلقات کا ایک سیلاب ہے جو چل رہا ہے، اور اس سوشل میڈیا کی لعنت نے اسے آسان کر دیا ہے کہ شادی شدہ عورت ہے، شوہر ہے، بچے بھی ہیں، لیکن وہ ساری رات کسی سے باتیں کرتی ہے، اسے ڈر نہیں کہ شوہر دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، گھر برباد ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، شادی شدہ مرد ہے، کسی سے اور سے تعلق قائم کر رکھا ہے، ساری ساری رات باتوں میں لگا ہوا ہے۔ تو جب انسان اتنا اندر سے کمزور ہو جائے گا کہ ان چیزوں کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا، نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا، نہ دنیا کا کاروبار کر سکتا، نہ وہ کوئی جاب کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے اس نفس کا محاسبہ ہونا چاہیے، اس کی مخالفت ہونی چاہیے، اس کا جائزہ کہ یہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اور ہر وہ کام کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس کا چھوڑنا بہت آسان ہے، پر اتنی سی بات ہے، نفس سے یہ کہنا ہے، شیطان سے یہ کہنا ہے، جا میں نہیں کرتا، بس اتنا کہنے میں اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ بچاتا ہے نا، ہم کیا بچتے ہیں، اللہ بچاتا ہے، لیکن بچنے کا ارادہ تو کریں، اس نفس کی خواہش پہ چوٹ تو ماریں، ہم تو چوٹ مارنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر رکھا ہے، بس جو وہ کہتا ہماری لگام اس کے ہاتھ میں، ہم وہی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ تو اس لیے اصل چیز کیا ہے، توجہ بحق ہے، جو آخر میں بات فرمائی کہ شیطان بھی اس طرح مشغول کر کے توجہ بحق سے غافل رکھنا چاہتا ہے، اور غفلت جو ہے نا یہ سب سے بڑی خرابی ہے، غفلت یہ سب سے بڑی خرابی۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ذاکر زندہ غافل مردہ، ذاکر کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کی، اور غافل کی مثال دی مردہ کی۔ کسی آدمی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، کہتے ہیں جی مردہ ہے، اور جب وہ مردہ ہے تو کیا ہوتا ہے، سارے کیڑے مکوڑے حشرات الارض اس کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ کسی کی میت کو رکھنا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ زندہ آدمی کی چرپائی کے قریب کوئی چیونٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے، لیکن مردہ میں ایسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے کہ فوراً اس کے نیچے جی پانی کے پیالے رکھ دو تاکہ کوئی کیڑے اس پہ نہ چڑھے، چیونٹیاں اس پہ نہ چڑھے۔ زندہ کے اوپر کیوں نہیں چڑھتی؟ اسی طرح جب آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وساوس، شہوات، لذات، ان ساری چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، ان کو راستہ ملتا ہے، تو اس راستے کو روکنے کا، بند کرنے کا طریقہ یہی ہے بھائی توجہ بحق رہے، توجہ اللہ، متوجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ اور اللہ کی طرف توجہ رکھنے کا بہت سامان ہمارے پاس ہے، بہت سامان ہے۔ کیا سامان ہے؟ ہمارا اپنا وجود یہ بہت بڑا سامان ہے، اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے، کتنی اللہ نے اس پہ نعمتیں رکھی ہیں، پھر اللہ کی نعمتوں کا ایک حصار ہمارے گردا گرد موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو یاد دلاتی ہیں نا، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہیں۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کا تو اتنا سبب ہمارے پاس موجود ہے، اتنے اسباب موجود ہیں، پھر اللہ کو یاد نہ کریں اور غافل ہو جائیں تو پھر یہ غافل ہونا دل کی موت ہے، یہ دل کی حیات نہیں ہے، دل کی موت ہے کہ دل اس درجے غافل ہو گیا کہ اتنا کچھ تو تجھے نظر نہیں آ رہا، اور تجھے نظر وہ آ رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ کا استحضار قائم کرنا، اللہ کا ذکر، نیک صحبت کا اہتمام، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور نفس کے مقائد سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.